اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہونی چاہیے. جتنی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی اچھی ہوگی, کرپشن نہیں ہوگی, آپ تب اچھی گورننس کریں. اور گورننس صرف یہ بھی نہیں کہ آپ نے کرپشن نہیں کی تو آپ نے گورننس اچھی کر دی ہے. آپ نے اسٹریٹجیز اچھی لے کر آئیں. آپ اسٹریٹجیز لے کے آئیں کہ جس طرح میں سوچتا ہوں, بینگ ریپرزینٹیو آف یوتھ, میں یہاں پر آیا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میٹرک کے بعد جس طرح ہم میٹریکولیشن کرتے ہیں, آپ نے بھی کی ہوگی, ہمیں نہیں پتا ہوتا میٹرک کے بعد اب کہنا ہے کہ ابو سے پوچھ لیا, اچھا آپ ایسا کرو کہ انجینئرنگ کر لو یا میڈیکل کر لو, یا پھر آپ ایک بی بی میں داخلہ, مطلب آپ کے پاس ایک گنی چنی چوائس ہے. آپ کو نہ کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور آپ کو بتاؤ کہ میٹرک کے بعد ہی سب سے زیادہ جو آپ کی ڈرگز اور یہ جو کرائمز والے ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ اسی پیریڈ کو کرتے ہیں. تو اگر پاکستان میں مطلب ایز اے میٹر آف پالیسی پاکستان میں یوں ہو کہ آپ میٹریکولیشن کے بعد ہی ایک 1 ویک کی آپ کی ایک سیمینار ہو جس کے اندر آپ کو کرائمز کے بارے میں بتایا جائے, آپ کو ڈرگز کے بارے میں بتایا جائے کہ کس طرح ان سے بچا جائے گا اور یہ کتنی بری چیزیں ہیں, کیونکہ آپ یوتھ کو نہیں پتا لگے گا اتنی جلدی کہ وہ میٹرک کے بعد انسان کو نہیں کچھ پتا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ کو یہ ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, ساتھ ہی آپ کا مسٹ ہونا چاہیے. منسٹری آف یوتھ افیئرز بھی ہے, وہ کیا کرتی ہے؟ منسٹری آف یوتھ افیئرز میں کافی دو ویب سائٹ پہ گیا ہوں, وہ بہت ہی بری ہے, بہت ہی بری ہے. مطلب آپ ٹرو ماسز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. آپ ٹرو ماسز کو جب تک ریپرزینٹ نہیں کرو گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے گورننس کرنے کا. میں بات کر رہا تھا کہ ہم جیسے ہی میٹریکولیشن کے بعد, میں نے اپنی ایک ریزولوشن میں بھی یہ پاس کروایا تھا کہ جیسے ہی آپ کی میٹریکولیشن ہوتی ہے 2 ہفتے کا آپ کا سیشن ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کو ہاسپٹلز میں لے کے جائیں 1-2 دن کے لیے, آپ کو انجینئرنگ یونٹس میں لے کے جائیں, آپ کو مختلف بزنس کی فیلڈ میں لے کے جائیں, بینکس میں لے کے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کا ایکسپوجر ملے, ریئل انڈسٹری سے آپ کو ایکسپوجر ملے, آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے. آپ نے آپ کے والد صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے میڈیکل جانا ہے تو آپ نے میڈیکل میں نہیں جانا. تعلیمی اداروں میں اور انڈسٹری میں اور پریکٹیکل فیلڈ جو پروفیشنل آرگنائز, اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے ان کے بیچ میں کہ یوتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے نکل کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ایک ڈاکٹری میں چلا گیا ہوں اور میرا اندر کی نیچر ہی ایسی ہے کہ میں نے اگر سرجری کا وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اسکیپل اور چاقو ٹائپ ہوتا ہے, وہ میرا پکڑتے ہوئے میرا ہاتھ کانپتا ہے, تو کیا فائدہ؟ یو کین نیور بی اے گڈ سرجن. صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ یوتھ کے پوٹینشیل کو ایکسپلور کر کے جو یوتھ کرنا چاہتی ہے اس کے ٹیلنٹ کو اچھی صحیح جگہ پہ چینلائز کیا. اصل میں ہماری گورنمنٹ کو بھی میں اتنا برا نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے پاس پہلے اتنے زیادہ ایشوز ہیں. آپ کی دہشت گردی کا ایشو آ گیا, آپ سے مطلب کنٹرول نہیں ہو پا رہے, آپ کی انفلیشن نہیں کنٹرول ہو پا رہی, انہیں یوتھ پہ دینا ہوگا کیونکہ ہم لوگوں نے ہی کل آنا ہے, انہوں نے نہیں بیٹھنا رہنا. irrespective of the fact کہ حکومت کیا کر رہی ہے, لوگ کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ آف پاکستان کی ڈیپریویشنز کیا ہیں؟ جیسے ابھی کامل نے کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اب جیسے ایک پوائنٹ انہوں نے کہا نا اکاؤنٹیبلٹی کی, انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک ریزولوشن بھی پاس کروائی تھی اپنے پینل پہ کہ جو میٹرک کے بعد ان کو ایک تھیم لائن دینی چاہیے, ان کو ریسورسز دینے چاہیے کہ کرائمس یہ اس طرح خطرناک ہیں, آپ اس طرح یوتھ کر سکتے ہیں. آج اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں, آج کی یوتھ کی بات کرتے ہیں, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی, آپ کی اپنے ساتھی کی بات نہیں کری, میں اس کی بھی بات کر رہی ہوں جو یہ پروگرام بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے پاس چھوٹا سا ٹی وی ہو اور وہ ابھی کھیتوں سے کام کر آیا ہو اور اس نے شام کو اپنی کلاس لینی ہے, پرائیویٹ اس پہ پڑھنا ہے, اس کی بھی بات کر رہی ہوں, اس کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, وہ شاید ہمارے لیے ہمارے جو فوکل پرسن ہے میرے خیال سے ان کو بھی ہونا چاہیے. جو ایک ریڈی رنجوان چلا رہا ہے صبح کے ٹائم, گول گپے بیچ رہا ہے, پکوڑے بنا رہا ہے اور شام کے ٹائم وہ پڑھ رہا ہے, وہ ہماری یوتھ ہے, ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا ہے. ان سب کو ساتھ لے کر چلے نا تو شاید ہمارے پاکستان کے اس وقت جو ریسورسز کو ہم دیکھتے ہیں, سب سے اہم چیز ہوتی ہے اپنے ریسورسز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو میٹریکولیشن کے بعد شاید ہر ایک کو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن اس تک نہیں جا سکتے. لیکن یوتھ ابھی جو پڑھ لکھ گئی ہے, ایٹ لیسٹ اگر وہ 2-3 لوگوں کو آگے لے کے چلے, میرا اگر ایکسپیرینس تھا تو میں نے اپنے ایک ادارے میں ایکسپیرینس لیا تو اس کو میں شیئر کروں لوگوں کے ساتھ, اگر وہ نہیں پہنچ سکتے, پہلی چیز. دوسری چیز وہاں پہ بات یہ آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ میٹرک کے بعد ان کو ہم اس طرح سیٹ اپس میں لے کر جائیں, تو یا باقی حکومت کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, حکومت کیا کر رہی ہے, امپلیمنٹیشن کس طرح کری, یا میں اور آپ کس طرح چل رہے ہیں. سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے سوشل اسٹرکچر آپ لے لیں, کوئی بھی اسٹرکچر لے لیں, سوچ کی تبدیلی ہوتی ہے. اگر آپ سوچ نہیں تبدیل کرتے ہو, آپ کسی فرد کو نہیں چینج کر سکتے. ہم سب مل کے چینج کر سکتے ہیں. ہم سب سے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, لازمی نہیں ہے کہ ایک پڑھا لکھا جو انسان ہے جو ماسٹر ڈگری کر لی, جس نے پی ایچ ڈی کر لی, اس کی سوچ اچھی ہوگی. نو, دا کوسچن از ناٹ دس. ایک اگر ماں کو اگر ہم دیکھیں نا, سب سے اہم چیز وہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں سوچ آپ بچے کو کس طرح سے مل رہی ہے. اگر وہ بچے کو سکھا رہی ہے کہ اس طرف آپ نے جانا ہے, یہ ڈگری آپ نے اس طرح لینی ہے, صرف ڈگری کی بات نہیں, اس کے اپنے اندر روح تک اس کو اتارنے کی بات ہوتی ہے. سجیشن سے بولوں گی میں, کامل سے اس پہ تھوڑا سا کامنٹ لینا چاہتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا, یہ بہت پازیٹیو سجیشن ہے, میں اتفاق کرتی ہوں اس پہ. لیکن کیسے, کہاں سے یہ جو چینج کا پروسیس ہوتا ہے, شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ون ورڈ, ایجوکیشن. ایجوکیشن سے ہی آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے. کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک مائنڈ سیٹ نہیں لے آتا. آپ اپنے
باہر کے سینیریو کو دیکھتے ہو, آپ کس کلچر میں رہ رہے ہو, تو پھر جو آپ آپ کن لوگوں بات کو کر رہ رہے رہے ہیں ہو, اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا بندہ کسی وہ اندھیری گلی میں نکل پڑتا ہے, تو وہ والی بات ہوگی. کیونکہ ایجوکیشن کی اگر بات کریں اس سے اگر مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے تو پھر تو ہم ایک بہت بری, بہت پیتھیٹک سچویشن میں فار دیٹ میٹر. لٹریسی ریٹ آپ کے سامنے ہے اس وقت ملک کا, تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک سوچ رہی ہیں, اس کا ہم مطلب پیتھیٹک تبدیلی نہیں آ سچویشن میں ہیں, سکتی, ہم پیتھیٹک سچویشن میں ہیں, بالکل ہیں, بالکل ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم پیتھیٹک سچویشن میں. آپ ادھر سے اسلام آباد سے راولپنڈی آئیں گے, آپ ادھر اسلام آباد میں آپ کو کیپٹل آف پاکستان ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس حالت میں رہ رہے ہیں, انہیں 6 روپے کی روٹی مل رہی ہے. مطلب جو بیسک ایشوز ہیں آپ انہیں دیں گے تو ہم پیتھیٹک سچویشن میں ہیں, ضرور ہم پیتھیٹک سچویشن میں ہیں. اور ہمارے لیے وے آؤٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایجوکیشن سے. آپ کا مائنڈ سیٹ ایجوکیشن سے تبدیل ہوگا, آپ کی ملیٹنسی ایجوکیشن سے ہوگی, آپ کو انصاف اور ایجوکیشن, یہ 2 پلرز ہیں. اگر آپ نے انہیں ٹھیک طریقے سے ٹھیک کر جو ہے وہ ایک بہت وہ ایلیویٹ ہو جائے گا. وہ آپ کا بالکل. اچھا, جو جویریا نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی, جو اپنی رسپانسبلٹی کی بات کہی, یوتھ کیا اپنے طور پہ بھی کچھ کر سکتی ہے, جو انہوں نے ایکسپیرینس شیئر, ایجوکیشن شیئر کرنے کی بات کی. یوتھ, آپ ایک بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ یوتھ تبھی کچھ کر سکتی ہے اگر میں ایک ایز اے یوتھ ہوں اور میں اچھی جگہ پہ پڑھ رہا ہوں, تو مجھے پھر میں سوچوں گا کہ اب میں ایک سیٹ ہوں, تھوڑا سا بہتر ہے, مجھے اپنا فیوچر تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے. اب میں یوتھ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں یوتھ کو دیکھ رہا ہوں وہ 1 ویل کرتے ہوئے جا رہے ہیں, مجھے ان کے بارے میں برا محسوس ہوگا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ یوتھ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہے, جو آگے سے ایک پہیا اٹھا کے تو موجیں کر رہی ہے سڑکوں پہ؟ بالکل ضائع کر رہی ہے, لیکن اس میں غلطی یہ ہمارے پالیسی میکرز کی ہے. آپ نے ان کے, کیونکہ یہ ایک اندر آپ کو پتا ہوگا یوتھ کی ایک ہیٹ ہوتی ہے اندر, آپ نے اپنی ہیٹ نکالنی ہے, آپ کو کوئی ایک پازیٹیو پلیٹ فارم دیا جائے گا. آپ یہ جو 1 ویل کر رہے ہیں اس کو ایک پراپر پروفیشن میں لے کے آئیں. آپ ایک اتنی آپ کے پاس جگہ ہے, آپ اسے پراپر پروفیشن میں لے کے آئیں, آپ ایک اسٹریٹ ریسنگ اور سم تھنگ اس طرح کچھ لے کے آئیں جو کہ تھوڑی سی سیف بھی ہو. نہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آپ نے کہا نا ہیٹ ہوتی ہے, یہ تو بہت ایک پازیٹیو بات ہوتی ہے. یوتھ کو ٹھنڈا نہیں پڑ جانا چاہیے. یوتھ اگر کسی معاشرے کی ٹھنڈی پڑ جائے تو پھر اس معاشرے کا فیوچر تو بہت بلیک ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. لیکن یوتھ کیوں اپنی جو انرجیز ہیں, انرجیز کو پازیٹیو طرف چینلائز نہیں کرتی, اس طرح کے کاموں میں جائے. یہ تو یوتھ کا بھی ذمہ داری آتی ہے نا. اب یہ پرائم منسٹر نے تو نہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا کہ آپ ویلنگ کریں کہ نہ کریں. نہیں, آپ تھوڑا سا اس بات میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ یوتھ کے پاس, آپ اگر یوتھ کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی ٹین ایجز میں انہیں پتہ چل جائے کہ نہیں بھائی میں نے تو ویل نہیں کرنا, اور یہ تو ان کے اندر ایک وہ جو آپ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر ہیٹ اپ سچویشن ہے وہ تو رہے گی. آپ وہ ویل کریں گے. ہاں, ہو سکتا ہے اگر انہیں بہت اچھی ایجوکیشن مل جائے, آپ یو کے میں چلے جائیں, آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ تو لٹریسی ریٹ اچھی ہے, وہاں پہ بھی لوگ ویلنگ کرتے ہیں. اچھا, ایک بڑی آپ دلچسپ کو جب بات تک یہ ہے, اچھی جگہ پہ پلیٹ فارم نہیں ملے گا کہ آپ یہ ویل کر رہے ہو, آپ اسے نہیں تو آپ اچھے نے تو اپنی طریقے بات سے کو صاف کر کانٹریڈکٹ لو. کر دیا نا. تعلیم سے تو پھر کچھ نہ سیکھا یوتھ نے, آپ کیونکہ نے میں پڑھی لکھی ہوں, زیادہ ہی کام وہ کرتی سوچ کی بات ہو رہی تھی, وہ سوچ کی بات تھی کہ آپ نے مائنڈ سیٹ کیسے تبدیل کر, آپ کو ایک پازیٹیو پلیٹ فارم مل گیا, آپ نے اسلام آباد کے ایک سائڈ جگہ پر ایک اچھی جگہ بنا دی ہے جہاں پہ آپ اسی کا یہ ایک ایز اے پروفیشنلزم, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوتھ کے لیے ریکریشنل ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرنا بھی, مہیا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل وہی جو ان کی ہیٹ اپ ہے, آپ انہیں ہائکنگ پہ بھیج دو, مطلب ایسی جگہوں سے ہی ان کی یہ ساری جو ہے پازیٹیو بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ جا کے اور لوگوں کو پڑھایا جائے, اپنی انرجی کو وہاں چینلائز کیا جائے. یہ کہتے ہیں ایک ریسنگ ٹریک ہونا چاہیے یوتھ کے لیے جہاں پہ جا کے یوتھ ریسنگ کر سکے. دیکھیں نا یاسمین, ہر ایک کی اپنی صلاحیتیں ہیں, پوٹینشیل ہر ایک کے اپنے ہیں, ہر ایک اپنا ایک ریشو ہے, ہر پرسنالٹی میں ایک ریشو ہوتا ہے. کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہو سکتا ہے میرا 1 ویلنگ میں بڑا انٹرسٹ ہو, لیکن مجھے پتا ہے خطرناک چیزیں میں نہیں کرتی. ٹھیک ہے, دیکھنے میں بڑی انسپائر, میں رک جاؤں گی سڑک پہ, میں اکثر رک بھی چاہتی ہوں, مزے کی بات یہ میں رک بھی چاہتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کر کے آ رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, پھر کوئی سلپ ہو جاتا ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے, نہیں وہ سلپ بھی ہو جاتا ہے, ابھی کیا کریں گے, سلپ بھی ہو جاتا ہے. لیکن کوشچن از ناٹ دس, ہم نے پاکستان کی یوتھ کے بارے میں سوچنا ہے, 95% کے بارے میں. اگر ہم سوچتے ہیں 100% کے بارے میں, اس لیے نہیں کہ 100% کی طرف ہم سوچ نہیں سکتے. ابھی جس پوزیشن پاکستان کی ہے, اگر ہم 95% کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو, ہم کو یہ کہہ رہے ہیں نا پازیٹیو پلیٹ فارم دیں. جسٹ چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی, بلوچستان میں ایک کمیونٹی ہے خاص ہزارہ کمیونٹی, اور ان کے ایریاز کو اگر ہم دیکھیں, انہوں نے ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی ہے اور بہت اچھی کی ہے. ان کی اپنی سوسائٹی نے, ینگ طبقے نے کیا, بہت اچھی ایفرٹ ہے ینگسٹرز کے لیے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو. ان کے پاس بہت اچھے کلبس ہیں, اسپورٹس کلب ہیں. اگر آپ بلوچستان سے کوئی بھی ٹیم اٹھائیں, ہاکی کی ٹیم اٹھاتے ہیں, آپ فٹ بال کی ٹیم اٹھاتے ہیں, آپ دیکھیں گے اس میں کس قسم کے وہ ہوں گے. ہزارہ کمیونٹی وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے بہت اچھے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے. اگر وہ آپ ان کے ایک وہاں پہ ٹرسٹ بھی ہے, مائلو شہید ٹرسٹ, آپ اس کو اگر دیکھیں تو وہ بنا ہوا منشیات کے عادی, اور اس طبقے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کا ریشو کم ہے. اب یہ دیکھیں, اگر آپ کسی کو پازیٹیو آپ دیکھیں نا, آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ یہ قلم استعمال نہیں کرو, آپ اس کو آلٹرنیٹ دیں. اگر میں یہ استعمال نہیں کرتی تو میرے پاس آلٹرنیٹو یہ ہے. کمیونٹی کے لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے, ہاں وہ اپنا آپس میں مل کے انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی خاص ایک پرسن کے لیے کر رہا ہے, اور انہی میں لوگ ہیں. اگر میں اپنے لیول پہ بات کرتی ہوں کہ میں بھی اپنے ساتھ ایسے میں رکھتی ہوں ساتھیوں کو جن کو میں کہیں نہ کہیں ایجوکیشن میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک فری لانس سوشل ورکر ہوں. اگر میں وہ نہ بھی ہوتی, ہر انسان کے اندر یہ سوشل ورک کیپیسٹی موجود ہوتی ہے. میں نے تو اس کے لیے ڈگری لی, ہو سکتا ہے کوئی ڈگری لیے بغیر کام کرے. لیکن مائنڈ سیٹ چینج